حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں تشریف لے گئے. کیا دیکھا کہ ایک چرواہا بڑی توجہ سے انہماک سے نماز ادا کر رہا ہے یا عبادت کر رہا ہے. عبادت میں ایسا مشغول ہے کہ اس کو نہ اپنی بکریوں کی فکر ہے نہ اس کو آنے جانے کی کسی کی فکر ہے. کہتے میں قریب کھڑا، اس کو پتہ ہی نہیں کون میرے قریب کھڑا ہے. ایک عبادت ہم بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ایک آدھی مکھی پوری مسجد کے نمازیوں کے لیے کافی ہے. کیوں کر رہا، کوئی کچھ کر رہا، کوئی کچھ کر رہا ہے. ایک یہ ہم بھی عبادت کرتے ہیں. تو یہ حدیث مبارکہ میں واقعہ موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پاس کھڑے اور اس کو کچھ خبر نہیں. ہم تو نماز میں پیچھے والے کی باتیں بھی سن لیتے ہیں نا. آپ میرے پیچھے یہ بات کر رہے تھے کہ شام کو دعوت ہے، تو وہ میں نے سن لیا نماز میں. ہاں باتیں بھی سن لیتے ہیں، آنے جانے والے کو دیکھ بھی لیتے ہیں، یہ جا رہا ہے وہ آ رہا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. ہماری ایک عزیزہ تھی، فوت ہو گئی ہے. تو ان کے شوہر گھر تشریف لائے، پوچھا بھی، وہ صبح خربوزے لائے تھے، پڑے ہیں یہ ختم ہو گیا. میری طرف دیکھے، وہ بیٹھ کے نفل پڑھ رہی تھی، تو نفلوں میں ہی کہا کہ یہ ہے ہماری نمازوں کا حال. یہ لطیفہ نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ ہماری صورتحال ہے. ہمیں اندر باہر ہر چیز کی خبر ہے. اور پڑھ نماز، اور یہ جو ہاتھ آپ نے کھڑے کی کیا کیا ہے؟ یہ دنیا ساری پیچھے اور صرف خدا کے دربار میں کھڑا ہوں. پیچھے کہاں، ہم نے تو ساری آگے رکھ لی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یہ اتنے انہماک سے عبادت کر رہے ہو، کیسے رب کو پہچانا؟ کیونکہ تو نے جو رب کو پہچانا ہے تو ایسے رب سے جڑا ہوا ہے. اس نے کہا، ایک دن میری بکری گم ہو گئی، ایک بکری ریوڑ سے الگ ہو گئی، اور میں اس کی تلاش میں جنگل میں نکلا، تو مجھے اس کی مینگنیاں اس کا پتہ بتاتی گئیں کہ میری بکری ادھر گئی ہے. میں نے مینگنیوں کو دیکھا، پھر چلا، پھر دیکھا مینگنی ایک آدھی پڑی ہے. میں چلتا چلتا بکری تک پہنچ گیا، تو میں نے اس حقیر چیز سے اس کبیر ذات کو پہچان لیا. میں نے کہا مینگنیاں مجھے بکری کا پتہ بتاتی ہیں، اور یہ پوری کائنات مجھے میرے مالک کا پتہ بتاتی ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں، میری جستجو میں نکل تو صحیح، کبھی میری تلاش تو کر. کائنات کا ذرہ ذرہ اگر برہان بن کر تیرے سامنے نہ آ جائے تو پھر کہنا. ہر چیز تمہیں میرا پتہ دے گی جدھر دیکھے گا. ہم نے تیرے وجود کے اندر بھی اپنی نشانیاں رکھی ہیں، تیرے وجود سے باہر بھی رکھی ہیں، اور اس پوری کائنات کے اندر جہاں بھی غور و فکر کرے گا، اب تعالیٰ فرماتے ہیں میری معرفت تمہیں حاصل ہوگی. حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک صحابی عشاء کی نماز پڑھ کر، گرمیوں کا موسم ہے، باہر لیٹے ہوئے ہیں. دیہاتوں میں لوگ عموماً باہر لیٹتے ہیں. تو دیکھا آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، تو ستاروں سے مخاطب ہوئے، اے ستاروں، کوئی تو تمہارا بنانے والا ہے نا، آخر کوئی تو ہے نا جس کا حکم ہے تم چمک رہے ہو، کوئی تو ہے نا جس کا حکم ہے یہ چاند اپنی تابانیاں بکھیر رہا ہے، کوئی تو ہے نا. پھر کہتے ہاں میں نے پہچان لیا، وہ میرا رب اللہ رب العزت ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں، اے ستاروں کے مالک، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. صبح کو حضور علیہ السلام کے دربار میں تشریف لائے، تو ان کے آنے سے قبل وحی آ چکی تھی، میرے محبوب آپ کا غلام آئے گا، رات جس نے مجھے پہچان لیا اور میری پہچان کے بعد مجھ سے معافی کی درخواست کی ہے، بشارت سنا دیجئے ہم نے سب کچھ معاف کر دیا. یہ ہے کہ جب اللہ کی پہچان ہو جائے. اور قرآن پاک میں فرمایا، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کے بارے میں سوال اس سے کریں جو اس کی خبر رکھتا ہے. ہر ایک اس کی خبر نہیں رکھتا.
ہر شہر میں تقریریں کرنے والے بہت ہیں، علامے بہت ہیں، فلامے بہت ہیں، بڑی گفتگو کرنے والے ہیں، لیکن ہر ایک مولا کی خبر رکھنے والا نہیں۔ شہروں کے شہر خالی پڑے ہیں، کوئی خدا کی محبت کی بات سنائے اور اللہ کی محبت دل میں آ جائے۔ آج تو ممبر و محراب سے بھی نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے، وہ گستاخ ہے، وہ مشرک ہے، وہ فلاں ہے، وہ بے دین ہے، وہ مرتد ہے، وہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہے۔ جہاں سے محبت کا درس ملنا تھا، جہاں سے دلوں کو جوڑنا تھا، وہاں سے توڑا جا رہا ہے۔ سیاستدان تو دنیا دار ہیں، اگرچہ آج کل نفرتیں وہاں پر بھی بڑی عروج پر ہیں، جو ہمیں تانا دیتے تھے آج خود اس کا شکار ہے، اور ایک دوسرے سے اتنی نفرت ہے، میں کہتا ہوں پتہ نہیں کافر سے بھی اتنی نفرت ہے یا نہیں۔ تو ایسی جو متنفر سیاست ہے، ہم ان سے گزارش کریں گے خدا را جس نفرت کے بیج کو تم لوگوں نے بویا ہے ختم کریں، اس کو کم کریں۔ یہ ملک اپنا ہے، سب مسلمان ہیں، ایسی نفرتوں کی گنجائش نہیں۔ اس نفرتوں کا نتیجہ پھر وہی ہوگا جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے، آدھا ملک ہم گوا بیٹھے۔ تو یہ خطہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کی قدر کریں، کہیں ایسے نہ ہو کہ اس نفرتوں کی بھیڑ چڑھ جائے یہ چیز۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کی پہچان یہ سب سے بڑا علم ہے۔ دنیا کے اندر جو لوگ موجود ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور کافروں میں بھی کئی لوگ ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں اور ساتھ ساتھ اوروں کو بھی مانتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو صرف خدا کو مانتے ہیں، نبیوں کو نہیں مانتے، وہ بھی کافر ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، اور یہ کائنات بنانے والا بھی نہیں ہے، یہ خود بخود چل رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دہریے سے مناظرہ ہوا، اور یہ جو دہریے یہ کہتے یہ ہر چیز اتفاقی ہے، کسی کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی ایک جملہ لوگ بول دیتے ہیں، اتفاقی ایسے ہو گیا جی، اتفاق جس کو ڈھونڈنے گئے وہ، بھائی کوئی چیز اتفاقی نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے۔ یہ کہو کہ جس کو ڈھونڈنے گئے اللہ کا کرنا وہی سامنے مل گیا، کوئی چیز اتفاقی نہیں ہے۔ یاد رکھنا یہ دہریوں کا جملہ ہے، خدا کے منکروں کا جملہ ہے۔ قرآن پاک میں بڑے واضح انداز میں فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ایک پتا جو درخت سے ٹوٹ کے زمین کے اوپر گرتا ہے اور وہ بیچ میں جتنی مرتبہ بل کھاتا ہے ہمیں اس کا بھی علم ہے، وہ بھی ہماری اجازت سے ٹوٹ کے گرتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، اتفاق سے نہیں، اللہ کے حکم سے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو کوئی کام اس کے حکم سے باہر نہیں ہے۔ آج ہماری جو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ہم نے مالک کو پہچانا ہی نہیں۔ اگر اس کو پہچانتے تو پھر کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت فرماتے ہیں میرے والد صاحب فوت ہو گئے، ہمارے دادا پیر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن جنہوں نے لکھی ہے، تو کہتے ہیں مجھے اپنے والد کی جدائی کا بڑا صدمہ۔ میں اپنے مرشد ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا حضرت والد صاحب کو فوت ہوئے کچھ ماہ ہو گئے لیکن صدمہ دل سے نہیں جا رہا، پریشانی بہت ہے۔ حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس کا ہو اللہ سے تعلق اس کا پریشانی سے کیا تعلق، جس کا ہو اللہ سے تعلق اس کا پریشانی سے کیا تعلق۔ اور پھر فرمایا کہ مفتی صاحب ایک غیر اختیاری چیز پر اتنا صدمہ یہ تو قابل اصلاح ہے، کیوں جی کسی کو زندہ رکھنا کسی کے اختیار میں ہے؟ یہ تو غیر اختیاری چیز ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اس پر جو صدمہ ہے وہ 3 دن ہے،
سوگ کتنے دن ہے؟ 3 دن۔ اچھا، ہمارے یہاں بڑے بڑے فنکار